انسان اس دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے اچھے عمل کر کے جنت کو حاصل کر لے، جنت کا حقدار بن جائے۔ دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو کسی طرح سے راضی کر لے جائے اور اس کے عوض میں اللہ رب العالمین اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ اوروں کی بات تو چھوڑیے، لیکن مسلمان جو ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر چکے ہیں یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے، سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اعمال صالحہ کریں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مقصود ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ اللہ انہیں اس کے عوض میں جنت عطا کر دے۔ یہ ہم مسلمانوں کا سب سے اولین فریضہ ہے، سب سے بنیادی فریضہ ہے کہ جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنا، جنت ملنا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آسان ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں نا، ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن جو نام کے مسلمان ہیں یا جو مسلمان ہیں ہی نہیں، ظاہر بات ہے ایسے لوگ جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ نام کے مسلمان بھی جنت کے حقدار نہیں بن سکتے، کیونکہ نام سے مسلمان آدمی نہیں ہوتا ہے بلکہ کام سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ جنت کتنی مشکل چیز ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت کو تیار کیا نا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے دیکھ کر کے آؤ۔ فرشتے جنت دیکھ کر کے آئے۔ اللہ نے پوچھا فرشتوں جنت کیسے لگی؟ فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین جنت اتنی خوشنما جگہ ہے، اتنی دلربا جگہ ہے، دلکش جگہ ہے کہ جو بھی دیکھے گا اس کے اندر داخل ہو جائے گا، داخل ہونے کی خواہش کرے گا، داخل ہونا چاہے گا۔ بڑی خوشنما جگہ ہے، ایسی خوشنما جگہ کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے۔ دل کو موہ لینے والی، دل کو لبھانے والی، دل کو مائل کرنے والی جنت ایسی جگہ ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو تکلیف دہ چیزوں سے، پریشانیوں سے گھیر دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ حکم دیا کہ اب جنت دیکھ کر کے آؤ۔ فرشتے دوبارہ جنت دیکھ کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سوال کیا کہ فرشتوں اب جنت کیسے لگی؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ رب العالمین اب تو جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، اب جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تو نے جنت کے راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ عمل کی مشکلات، عمل کی مشکلات، حلال و حرام کی تمیز، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے گھیر دیا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی آدمی حلال و حرام کی تمیز کرے گا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، پل بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر کبھی غلطی سے نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ کے کام ہو گئے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن منمانی زندگی گزارنے سے آدمی کا جو نفس کہتا ہے کہ چلو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چلو ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، چلو ہم لڑائی جھگڑے کریں گے، دوسروں کو گالیاں دیں گے، یہ آدمی کا نفس ابھارتا ہے نا، آدمی کا نفس ابھارتا ہے۔ آدمی اپنے نفس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اپنے نفس کو الہ بناتا ہے، تو ایسے لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو جو لوگ اپنے نفس کو مار دیں، جو لوگ اپنے نفس کو کچل دیں، جو لوگ خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کریں، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلیں، جو لوگ قرآن و سنت کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی تابع داری کریں، جو کچھ بھی قرآن و سنت کے حوالے سے مسلمانوں کو پیغام دیا گیا ہے، انسانوں کو پیغام دیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، ادروائز جنت میں جانا بہت مشکل بات ہے۔